اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من عذر الجمیل وستر القبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفینا بالقاسم محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صلوات اللہم قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کر مرحوم مشتاق علی محمد حسین مکھی اور مرحومہ سغرا بائی بنت علی بھائی نورانی اور مرحوم کے مرحوم رشتہ دار اور مکھی پریوار کے مرحومین کی روح کے ایصال کے لیے تمام تعریفیں اس اللہ کو زیبا دیتی ہیں، اس اللہ کو بھلی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر کرنا خود ذکر کرنے والے کی عزت کا سبب بنتا ہے اور جس کا شکر ادا کرنا خود شکر ادا کرنے والے کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک شکران نعمت کا سوال ہے، قرآن مجید کا یہ کھلے لفظوں میں فیصلہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے شکران نعمت کیا تو ہم ان نعمتوں میں ترقی عنایت کریں گے، اگر تم نے شکران نعمت کیا تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اگر تم نے شکران نعمت کیا تو ہم ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ہمارا عذاب شدید ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ پر جب یہ پوچھا گیا، مولا شکران نعمت کسے کہتے ہیں، کفران نعمت کسے کہتے ہیں، تو مختصر سے لفظوں میں امام نے اس طرح سے سمجھایا کہ جب بندہ پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال ان کاموں میں کرے جس سے دینے والا پروردگار خوش ہو جائے تو اسی کو شکران نعمت کہتے ہیں، لیکن اگر بندہ پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال ان کاموں میں کرے جس سے دینے والا پروردگار ناراض ہو جائے، خفا ہو جائے، تو اسی کو کفران نعمت کہتے ہیں۔ آیہ مبارک کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کو جاننے کے بعد مومن کا سافٹ دل، مومن کا موم دل بارگاہ الہی میں دعا کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، پروردگار تو ہمیں شکران نعمت کی توفیق عنایت کر اور کفران نعمت سے بچا۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید میں سورہ نمبر 51 سورہ زاریات اور اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرتے رہو، ریپیٹیشن کرتے رہو،
یاد دلانے کرتے رہو، بار بار باتوں کو دہراتے رہو، اس لیے کہ یہ باتوں کا دہرانا، یہ یاد دلانے کرانا مومن کے حق میں مفید ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا قرآن مجید سے ایک انمول تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 2، جسے سورہ البقرہ کہتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیت کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، پہلی 4 آیت کی تلاوت کرے اور اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، جو اسی سورہ میں آیت نمبر 255، 256 اور 257 ہے، اور پھر اسی سورہ کی آخری 3 آیت کی تلاوت کرے، جو 284، 285 اور 286 ہے، اور یہ چھلی 3 آیت شروع ہو رہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر آخری 2 آیت بہت سے مومنین کو یاد ہوگی، مشہور آیت ہے جسے آمن الرسول کی آیت کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پہلی 4 آیت کی تلاوت کرے، اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد آخری 3 آیت کی تلاوت کرے، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو روزانہ پڑھنے کے لیے ہیبٹ بنا دے، عادت بنا دے، کوئی وقت معین نہیں ہے، کوئی وقت ڈیسائیڈ نہیں ہے، اس لیے آپ اپنا ٹائم نکی کر کے ان آیتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بندے مومن سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ، جس میں 286 آیتیں ہیں، اس کی پہلی 4 آیتوں کی تلاوت کرنے کی عادت بنا دے گا، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا دے گا، اور اس کے بعد آخری 3 آیت کی تلاوت کرنے کی عادت بنا دے گا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ his life will be protected, his property will be protected, his family will be protected۔ اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کی مال ملکت کی حفاظت کی جائے گی، اس کے فیملی کی حفاظت کی جائے گی۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نو ایول شیل کم اپون دیم، ان تک کوئی برائی نہیں پہنچے گی، اور پھر پیغمبر کہتے ہیں شیطان ول ناٹ کم کلوز ٹو ہم، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہی ول ناٹ بی فرام دوز ہو ہیز فارگٹن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا شمار اس میں نہیں کیا جائے گا کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، 4 آیت پہلی سورہ بقرہ کی، پھر آیت الکرسی، اور پھر آخری 3 آیت کو پڑھے اور اس کو روزانہ ہیبٹ بنا دے، تو فائدے کتنے سارے ہیں کہ خود اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے گی، اس کی جو پراپرٹی ہے، ملکیت ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کے فیملی کی حفاظت کی جائے گی، برائی ان تک نہیں پہنچے گی، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، اور اس کا شمار اس میں نہیں کیا جائے گا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر بلند ترین صلوات پڑھے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ ابھی ہمارے درمیان سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ گئی ہے۔ شہزادی
بڑی فضیلت کی حامل ہیں، آپ عالمہ ہیں، آپ عابدہ ہیں، اور آپ کو شرف ہے کہ امام علیہ السلام نے آپ سے مشورہ کیا ہے۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو آپ نے یہی کہا تھا، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ کیا مطلب کہ خود وقت کا معصوم امام یہ گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو میری بہن زینب نماز شب کی پابند ہیں، اسی لیے تو میں ان سے یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ چوتھے امام علیہ السلام نے آپ سے مشورہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام کو بھی آپ کے علم پر بھروسہ ہے۔ واقعات کربلا میں روز عاشورہ کے بعد 3 شخصیتیں بہت مظلوم نظر آتی ہیں۔ ایک چوتھے امام علیہ السلام، امام زین العابدین السلام، ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور ایک ہے 55 سالہ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام کی مظلومی یہ ہے کہ جب 11 محرم کو آپ کو اسی جگہ سے لے جایا گیا جہاں باپ کی لاش تھی تو زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا میرے بیٹے کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، میرے لال سید سجاد، ارے میں کیا دیکھ رہی ہوں، کہیں اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال۔ جناب زین العابدین علیہ السلام نے کہا، اے پھوپھی اماں، ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے سامنے باپ کا عریہ لاشا تو ہو لیکن غسل و کفن کا کوئی اہتمام نہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، غسل و کفن کا کوئی اہتمام نہیں۔ دوسری شخصیت جو روز عاشورہ کے بعد شام اور کوفہ کی منزلوں میں مظلومہ نظر آتی وہ 4 سالہ سکینہ ہے۔ اپنے باپ کو یاد کر کے زندان شام میں اس دنیا سے رحلت ہو گئی۔ سکینہ، آپ کے مصائب پر ہمارا سلام۔ آپ کو وطن جانے کی بڑی تمنا تھی لیکن وطن جانا نصیب نہیں ہوا۔ رب آپ کی لاڈلی شام کے قید خانے میں ہی دفن ہو کے رہ گئی۔ اور تیسری شخصیت جو بڑی مظلومہ نظر آتی ہے وہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان گرامی، زینب سلام اللہ علیہا ایک اونٹ پر ہے، سکینہ آپ کے ساتھ ہے۔ جناب سکینہ نے مڑ کر کہا، پھوپھی اماں پانی مل جائے تو بہت اچھا، پیاس شدت سے لگی ہے۔ ایک بی بی نے کوٹھے پہ یہ آواز کو سن لیا، دوڑی دوڑی پانی لے کر آئی، محترمہ اس بچی کو پانی پلا دو۔ جناب سکینہ کو پانی دیا گیا۔ آنے والی عورت نے کہا کہ محترمہ اس بچی سے اتنی گزارش کر دو، میرے حق میں دعا کر دے۔ کہا، بتا تیری دعا کیا ہے سکینہ، پانی بعد میں پینا، ان کے حق میں دعا کر دو۔ کہا کہ پہلی میری دعا یہ ہے کہ خدا میرے بچے کو اس طرح سے یتیمہ نہ کرے جیسے اس بچی کو میں یتیمہ دیکھ رہی ہوں۔ اے عزیزو، میرے بڑے آسانی کے ساتھ پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ سن لیا، لیکن کاش کوئی سکینہ سے پوچھے کہ جس بچی کو یہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا اس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، مظلوم حسین کس طرح سے یاد آ گئے ہوں گے۔
سکینہ نے دعا کی، زینب نے آمین کہا کہ بتا تیری دوسری اچھا کیا ہے، تمنا کیا ہے، دعا کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ بی بی جلد مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ اے عزیزو، وطن سے دور اگر کوئی وطن کا نام لینے والا مصائب کے عالم میں مل جائے تو دل بھر آتا ہے۔ زینب کا دل بھر آیا۔ اے بی بی مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا بنی ہاشم کے محلے کی ملاقات کروں گی۔ کہا اچھا۔ اب جو بنی ہاشم کے محلے کا نام سنا، زینب کا دل اور بھر آیا، اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہاں جا کر کس کی ملاقات کرو گی؟ کہا میرا آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب ہے، ان سے ملاقات کروں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے تو پہچان لیا کہ گفتگو کرنے والی عورت کون ہے۔ کہا کہ بی بی کیا زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کہا ہاں ضرور پہچان لو گی، اس لیے کہ برسوں ان کی خدمت کا شرف حاصل ہے، برسوں ان کی خدمت کا شرف میسر ہوا ہے، کیسے نہ پہچانوں گی؟ زینب نے پھر پوچھا بی بی کیا زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ اس عورت سے رہا نہ گیا۔ محترمہ بار بار کیوں پوچھتی ہو؟ ضرور پہچان لو گی۔ اے عزیزو، اب زینب سے رہا نہ گیا۔ ام حبیبہ، انا زینب بنت علی و فاطمہ، میں ہی زینب بنت علی اور فاطمہ۔ اے ام حبیبہ، مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، دیکھ تیرے آقا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے۔ اے ام حبیبہ، فاطمہ کا باغ ایک دن میں برباد کر دیا گیا۔ وہ عاشور کا دن میرا بھیا اس دنیا سے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہو گیا۔ ارے عصر عاشور کا وقت تھا، فضا میں آواز بلند تھی، الا قتل الحسین بعرض کربلا، الا ذبل الحسین بعرض کربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔